بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں شفیق امان. ناظرین آج میرا موضوع ہے تحریک انصاف کے 25 سال. تحریک انصاف کو آج 25 سال ہو گئے ہیں اور کسی بھی سیاسی جماعت کی جو زندگی میں یہ 25 سال ہی بہت اہم ہوتے ہیں. 25 سال کا سفر اکثر پارٹیاں جو ہیں وہ پہلے 5 6 سال 10 سال میں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن خاص صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آج تک ان کی جماعت قائم ہے اور وہ اقتدار میں ہے. یہ خان صاحب کی جدوجہد مسلسل ہے کہ وہ ڈریسنگ روم سے شروع ہوئے اور وہاں سے شوکت خانم کا سفر کرتے ہوئے پھر وہ تحریک انصاف بنائی اور تحریک انصاف بنانے کے بعد وہ آج پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود ہیں. یعنی اپنی پارٹی کے قیام کے 23 سال بعد ہی وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود تھے اور یہ ان کی اسٹرگل بتاتی ہے کہ وہ کتنے کنسسٹنٹ ہیں اور انہوں نے وہ میدان چھوڑا نہیں ہے. وہ کہ جب ان کی 25 سال پہلے پارٹی بنی تھی تو چند لوگ ان کے ساتھ تھے، ان میں سے بھی اکثر ان کے ساتھ اس وقت نہیں ہیں، کچھ دنیا میں نہیں اور کچھ چھوڑ چکے ہیں. لیکن خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی ہمت نہیں آ رہی، وہ لگے رہے اور وہ اپنی ایک وقت تھا کہ ان کی ایک سیٹ تھی، پھر 2 سیٹیں، پھر 2 الیکشن ان کی ایک سیٹ تھی، پھر بھی وہ لگے رہے اور انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنی جدوجہد میں لگے رہے. جس کا پہلا ثمر انہیں ملا خیبر پختونخوا میں ان کی پارٹی کو حکومت مل گئی اور وہ انہوں نے کے پی میں یہ مثالی حکومت بنائی جس کا عوام نے انہیں ریوارڈ دیا اور اگلی حکومت بھی ان کو نوازا اور اس سے ان کو پچھلے جو ان کی اسٹرینتھ تھی اس سے زیادہ ان کو سیٹیں ملی اور یہ ان کا لوگوں کا نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ خان صاحب نے سرو کیا ان کو. اچھا، پھر خان صاحب کی جو جدوجہد شروع ہوئی اسے میں بتا رہا تھا. شروع میں ان کے ساتھ چند لوگ تھے اور ان کو تو کوئی اپنا کیا کہتے ہیں کوئی حال بھی نہیں دیتا تھا کہ پارٹی کے اجلاس کے لیے، نہ کوئی دفتر تھا. ان کا جو گھر تھا اپنا نظمان پارک کا، وہی ان کا دفتر تھا، وہی ہیڈ کوارٹر تھا، وہی سب کچھ ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ ان کا سفر شروع ہوتا گیا. میاں والی سے پہلے سیٹ جیتے، دوسری سیٹ بھی جیتے دوسرے الیکشن میں اور ان کی پہچان ہو گئی قومی اسمبلی میں اور پھر ان کی بات سنی جانے لگی. پھر مجھے یاد ہے کہ اپنا لندن میں APC ہوئی تھی، میں بھی وہاں گیا تھا اور اس وقت نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، پھر اپنا دوسرے جو تھے اور پھر میری ان سے ملاقات ہوئی لندن. لیکن آج تحریک انصاف کو 25 سال ہو گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں شفیق امان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں شفیق امان. ناظرین آج میرا موضوع ہے تحریک انصاف کے 25 سال. کسی بھی جماعت کی زندگی میں اس کے 25 سال بہت اہم ہوتے ہیں. اکثر پارٹیاں جو بننے کے 5-10 سال بعد، 15 سال بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں اور اکثر کو اقتدار بھی نہیں ملتا. لیکن خان صاحب، عمران خان صاحب اس لحاظ سے وہ خوش قسمت ہیں کہ وہ لگے رہے اور 23ویں سال جا کے ان کی جماعت کو اقتدار مل گیا اور ملک کے پرائم منسٹر بن گئے. آپ کو ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی ایک جدوجہد ہے مسلسل جاری رہی اور وہ پیچھے نہیں ہٹے اور بالآخر جو ہائیسٹ فورم ہے اس کسی بھی سیاسی جدوجہد کا، پرائم منسٹر ہاؤس، وہ اس میں جا پہنچے. اب انہوں نے ڈلیور کیا نہیں کیا، اس پہ 2 مختلف بحثیں ہو سکتی ہیں، 2 مختلف سوال ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی اسٹرگل ہی تھی جو ان کی پارٹی کو لے گئی یہ پرائم منسٹر ہاؤس. اور یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر عمران خان ہے تو تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف عمران خان کے بغیر کچھ نہیں، عمران خان تحریک انصاف کے بغیر کچھ نہیں. آج ان کے جو قریبی ایک ساتھی ہیں فیصل جاوید صاحب، صبح ٹی وی چینل پہ بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف ہے تو خان صاحب ہیں، خان صاحب ہیں تحریک انصاف ہے، خان صاحب نہیں تحریک انصاف نہیں ہے. یعنی آپ نے ایک پارٹی کو ون مین شو بنا دیے. کوئی آپ نے اسٹرکچر نیچے نہیں بنایا، کوئی آپ نے اس کے نیچے تنظیم نہیں بنائی کہ زندگی موت سب کے ساتھ ہے. یہ کوئی بھی یہاں پہ نا وہ خضر کی عمر لے کے نہیں آتا. اور کم از کم آپ نے جو اتنی بڑی جماعت بنائی اس کے نیچے آپ کو کچھ اسٹرکچر دینا چاہیے، کوئی تنظیم دینی چاہیے کہ آپ کے بعد بھی اس طرح چلتی. لیکن آپ کے اپنے لوگ جو آپ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہیں طریقے انصاف ہے، خان صاحب میرے طریقے انصاف نہیں. یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی. ایک پارٹی جو 25 سال جدوجہد کر کے 23ویں سال میں وہ اقتدار میں پہنچ گئی پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو اس کو بارے میں یہ کہنا کہ وہ ایک شخص کی مدعو بنے تھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بندہ بھی جو ہے نا وہ کوئی کسی ایک بندے پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے. پر یہ ان کی پارٹی کی سوچ ہے اور اس سوچ سے باہر آنا ہوگا.
اچھا شروع میں ان کو ایک سیٹ ملی میاں والی سے، پھر ایک دوبارہ دوسرے الیکشن میں میاں والی سیٹ ملی، پھر ان کو اپنا کہتے ہیں کہ مجھے مشرف نے کہا کہ میں تمہیں پرائم منسٹر بنا دیتا ہوں. تو ان کی زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جسے کہ مشرف نے ڈینائی کیا. پر انہوں نے جو بھی ہے ظاہر ہے ان کو سیاست کا تجربہ نہیں تھا، وہ کرکٹ کے کھلاڑی تھے، وہ لگے رہے اور پیچھے نہیں ہٹے. پھر ان کی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ 92 کا ورلڈ کپ تھا، وہ ورلڈ کپ جیتے. وہ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی والدہ کے جو کینسر سے زندگی گئی تھی، جہاں باب ہوئی تھی، ان کو ان کی یاد میں انہوں نے شفقت خانم لاہور کا ہاسپٹل بنایا. ابھی ایک پشاور بن رہا ہے اور ایک کراچی بن رہا ہے، اور وہ کینسر کے پیشنٹس کا جو ہے علاج جو ہے وہ کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مفت علاج ہوتا ہے وہاں پہ. بہرحال یہ ایک اچھی اچیومنٹ ہے، اور یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے قوم کو 3 ہاسپٹل دیا، اور وہ بھی کینسر کے، اور جو کہ اس ملک میں پہلے کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں تھا. خیر کینسر ہاسپٹل جو ساتھ چلتے ہیں، لوگوں نے انہیں بہت نوازا، بہت انہیں ہاسپٹل کے چندہ بھی دیا، اور یہ واحد ہاسپٹل ہے جو کینسر کا مہنگا علاج جو ہے مفت کر رہا ہے. خیر اس کے بعد انہوں نے سیاست میں بھرپور قدم رکھا. میری ان سے ملاقات ہوئی تھی لندن کی APC میں، جس میں کہ پیپلز پارٹی ان کی تمام پارٹیاں وہاں موجود تھیں، اور اس وقت ان کی نواز شریف، شہباز شریف، توہین نثار اور خواجہ آصف سے گاڑی چھنتی تھی، اور دونوں جفیاں پپیاں کہتے ہیں نا پنجابی، وہ ایسا کر کے وہ اس طرح وہ گھومتے تھے. اور پھر اپنا جو ہر یہ اس میں ایکٹیویٹی میں سب سے آگے تھے. مختوم امین فہیم اللہ جنت شریف کرے وہ بھی وہاں پہ تھے، بینظیر شہید بھی وہاں پہ تھی، اور یہ سب لوگ تھے. ان کا ایکسپوجر ایک ہو رہا تھا، اور میں انہوں نے وہاں بولتے سنا، انہیں بولنا سمجھ لگا کہ وہ ایک اور لیڈر پیدا ہو رہا ہے. خیر پھر وہ اپنا پاکستان میں آ گئے، اور ان سے پھر اکثر ایئرپورٹ میں ملاقات ہوتی تھی. میں جب ایئرپورٹ کراچی یا دبئی جانا ہوتا تھا یا باہر جانا ہوتا تو یہ اکثر موقعوں پہ ایئرپورٹ میں ملتے تھے، ان سے گپ شپ ہوتی تھی. ہاں جی، اب میرا ان سے ہوتا تھا کی اسکور ہے ہونا نہیں، اب اسکور کیا ہے؟ وہ کہتے تھے میں لگا ہوں اسکور کا، مجھ سے نہ پوچھو، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ. میں نے کہا بھائی جرنلسٹ ہوں، میں کہاں شامل ہوں گا. بہرحال پھر ان کے ساتھ لوگ اپنا لگتے گئے، چلتے گئے، اور قافلہ بن گیا ان کا. خیر پھر ان سے اپنا جب جیو نیوز شروع ہوا، جیو نیوز اپنا جب لانچ ہوا تو اس میں الیکشن کی جو تھی 32-33 حلقوں کا، وہ میرے سپورٹ تھا کہ پنجاب کے جو اہم حلقے وہ میں نے کور کرنا ہے. میں نے ان کو بھی اپنا ان کا حلقہ بھی میرے اس میں تھا، میں نے ان کے پاس بھی گیا، ان کو بھی اپنا کور کیا، ان سے بات چیت کی، اور اس وقت بھی وہ تھے کہ نہیں بھائی میں جیتوں گا. پھر اپنا آج ٹی وی شو میں چلا گیا. میں آج ٹی وی کے لیے ان کا انٹرویو کیا زمان پاک کے گھر میں. بہت سادہ تھے، خود ہی بیٹھے تھے، خود ہی انہوں نے چائے سرو کی اور انٹرویو دیا، اور کسی سوال سے گھبرائے نہیں. وہ میں نے دیکھا نہ وہ تھکے نہ کوئی سوال سے گھبراتے تھے، جس طرح مرضی سوالات کر رہے ہیں وہ ان کا جواب آ سکتا. پھر تیسرا انٹرویو میں نے کیا ان کا نیوز ون میں. نیوز ون میں کافی ڈیٹیل انٹرویو کیا، جو 2 قسطوں میں چلا، اور اس وقت یہ اپنی گاڑی خود چلا کے آئے تھے، اور کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس وہ ٹی شرٹ پہنے اور ٹراؤزر پہنا آ گئے. اب یہ تو ان کی سادگی کے ٹھیک وہ ہے، لیکن جب ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ اس نے قوم کو لے کے چلنا ہوتا ہے، وہ قوم اس کو فالو کرتی ہے. خیر پھر انہوں آتے ہیں، پھر ان کی تحریک انصاف کی طرف آتے ہیں. تحریک انصاف کی جو انہوں نے بنیاد رکھی، لوگ آہستہ آہستہ شامل ہوتے گئے، اور پھر غالباً 13 یا 14 میں ان کو KP میں حکومت ملی، اور KP میں انہوں نے پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ بنے، اور وہاں پہلا ان کا تجربہ تھا حکومت میں آنے کا. یہ بڑی داستانیں سناتے تھے کہ میرے پاس یہ ایجنڈا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، میں نے ریفارم کرنی ہے، میں نے یہ پورا سسٹم چینج کر دینا. یہ نہیں کہ پوری ان کی اسٹڈی تھی کہ سسٹم چینج کرنے کی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس میرے ساتھ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے ایک بڑا لمبا دھرنا دیا، اور اس میں پورا دھرنا میں نے اسلام آباد میں بیٹھ کے میں نے دیکھا. میں روز وہاں جاتا تھا اور روز ان کی تقریر سنتا تھا، اوپر اپنا اسٹیج پہ بھی جانا، ان سے باتیں بھی کرنا. تو ان کا یہی تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے. بہرحال وہ دھرنا ختم ہو گیا. افسوسناک واقعہ کہ جو پشاور میں APS کا ہوا تھا. پھر اپنا دوبارہ یہ والے الیکشن آ گئے. ان الیکشن میں 18 کے الیکشن میں بھی میں کافی جگہ ساتھ رہا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں حکومت بناؤں گا، حکومت بنا کے دکھاؤں گا. خیر وہ اپنا الیکشن ہوئے، اور یہ ان کی حکومت مل گئی، جیسے تیسے ملی. ان کے ناقدین کچھ کہتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے حکومت بنا دی. اور وہ پارٹی جو 23 سال پہلے وجود میں آئی تھی، وہ اس نے 23 سال بعد وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچ گئی، اور ملک کا جو ہائیسٹ فورم ہے حکومت کا، انہوں نے اس میں اپنا اسمبلی میں میجارٹی لی اور پرائم منسٹر بن گئے. اور پرائم منسٹر بننے کے بعد تھا کہ خان صاحب جو نا کوئی اپنا
ریفارم کا ایجنڈا لے کے آئیں گے، لیکن ان کا سارا زور رہا اس پہ کہ وہ چور ہے، وہ ڈاکو، اور پوری انہوں نے توجہ اس طرف لگا دی کہ انہوں نے احتساب کرنا ہے، اور وہ کہ سب کو لیڈران کو انہوں نے اندر کر دیا لیکن احتساب بھی نہیں کر سکے، اور وہ آہستہ آہستہ وہ ضمانتوں پہ رہا ہوتے گئے، اور اگر جتنا فوکس انہوں نے اس طرف کیا تھا، اگر اتنا فوکس وہ لوگوں کی بہبود اور لوگوں کی بھلائی پہ کرتے تو آج ان کی جماعت کو بھی فائدہ ہوتا اور خود ان کو بھی فائدہ ہوتا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میں جی 1 کروڑ نوکری دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ 1 کروڑ نوکری تو نہیں دی، لیکن یہ ہے کہ نہ کو 50 لاکھ گھر دیا۔ اب 3 سال ہونے کو اب یہ سلسلہ نے شروع کیا کوئی فلیٹ وغیرہ دینے کا۔ تو پھر واپس آتے ہیں ان کی پارٹی پہ۔ اچھا، ان کی پارٹی میں جو ہے وہ اپنا، کیونکہ ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا کہ کس قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں، کیا سیاست کیا ہوتی ہے، تو وہ ایک ناک کی سیدھ میں لگے رہے۔ ان کی پارٹی میں لوگ آتے گئے، چھوڑتے گئے، جاتے گئے، لوگ آتے گئے، جاتے گئے، اور بہرحال پارٹی انہوں نے مضبوط بنا لی۔ جب یہ پچھلا الیکشن آیا تو پھر انہیں کہیں سے امداد مل گئی، سمجھتے ہیں نا کہاں سے امداد ملتی ہے، تو انہوں نے الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ ان کو مشورہ دینے والے تھے جہانگیر ترین، جو آج کل جو ہے خان صاحب کا سب سے زیادہ ستم کا شکار ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب سے آئے اور انہیں الیکٹیبل لا کے دیے، جہازوں میں بھر کے دیے، اور جو دوسری جماعتوں کے اپنا جو الیکشن لڑتے تھے پنجاب میں خاندان ان کو دیے۔ یہ وہ سارے، کیونکہ پہلا جو الیکشن لڑا تھا وہ خان صاحب ان لوگوں کو لینے کے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھٹو نے اپنے بوتے پہ بل بوتے پہ الیکشن لڑا، پیپلز پارٹی بنا کے، تو میں بھی اسی بل بوتے پہ الیکشن لڑوں۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ بھٹو جو اور تھے، اور آپ بھٹو سے میل نہیں کھاتے، آپ ایک کرکٹر تھے اور وہ ایک سیاستدان تھا۔ بہرحال پھر انہیں جہانگیر ترین دوسروں نے سمجھایا کہ جب تک آپ سیاسی خاندانوں کو ساتھ نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ جو ہے الیکشن نہیں جیت سکتے۔ انہوں نے یہ ساتھ شامل کیا جہانگیر ترین کو، اور پھر بالآخر وہ اپنا تحریک انصاف جو ہے حکومت میں آ گئی۔ اب اپنا نواز شریف نااہل ہوئے تو ساتھ ہی جہانگیر ترین بھی نااہل ہو گئے، اور پھر وہ پارٹی کے لیے ایک کیا کہتے ہیں، پارٹی کے دروازے ایک طرح کے ان پہ بند ہو گئے، اور اپنا شاہ محمود قریشی اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ اب لیکن تحریک انصاف کی بطور جماعت جو ہے وہ عجیب اور چوچو کا مربع ہے۔ خان صاحب نے کوئی ایسا اپنا بڑا اسٹرکچر نہیں بنایا ہے کہ چاروں صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں، اور بجائے کہ اپنی جماعت کا فوکس صرف پنجاب میں رکھنے کے آپ یا کے پی میں رکھنے کے آپ اس کو ایکسپینڈ کریں۔ سندھ میں ان کی جماعت میں کافی سیٹیں نہیں ہیں، پوزیشن لیڈر بھی ان کا ہے، لیکن اس پہ وہ پارٹی کو اس طرح منظم نہیں کر سکے جس طرح پارٹیاں ہوتی ہیں۔ اب بھٹو نے پیپلز پارٹی بنائی، بھٹو کے چاروں صوبے میں ان کے اس کے ووٹ بینک تھا، وہ تو بے نظیر شہید ہوئی۔ اس کے بعد ایسے حالات ہوئے کہ اور پھر ان کی پارٹی کے ساتھ جو سازشیں ہوتی رہی، آئی جے آئی دوسری چیزیں بنی، تو پھر ان کی پارٹی میں آہستہ آہستہ جو ہے صرف سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی، اور پنجاب میں تو ان کے کوئی صرف چند سیٹیں تھیں جن کو جو کہ انگلی بگڑی جا سکتی تھی۔ اب خان صاحب نے اپنی تنظیم سازی کی طرف توجہ نہیں دی، پارٹی بنا لی، وہ اقتدار میں آ گئے، سب کچھ کر لیا، لیکن انہوں نے اپنی تنظیم سازی کی طرف توجہ نہیں دی اور اپنی تحریک کی طرف توجہ نہیں دی، اور سارا ان کو پوری جماعت کا جو پی ٹی آئی ان کا دار و مدار تھا ایک شخص پہ، وہ تھے عمران خان صاحب، اور وہ ون مین پارٹی بن کر، جس نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ہے تحریک انصاف ہے، عمران خان نہیں تحریک انصاف نہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کل خدا نخواستہ جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ زندگی موت کا ساتھ لگا ہوا ہے، اور خان صاحب کو کوئی ایسی اپنی تنظیم چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ پارٹی نظریے بنی ہے، جس طرح پیپلز پارٹی ایک نظریے میں بنی تھی، مسلم لیگ ایک نظریے میں بنی، ایک اے این پی ایک نظریے میں بنی ہے، دوسری جماعت اسلامی ایک نظریے میں بنی ہے، اور اس طرح دوسری جماعتیں نظریے بنی ہیں، تو ان کا جماعت کا نظریہ بھی ہونا چاہیے تھا جس پہ نیچے ایک لیگیسی ہوتی ہے ان کی، اور ان کے بعد بھی لوگ آنے والے اپنا جو ہے وہ پارٹی کو جاری رکھتے ہیں۔ دیکھیں، جب لیڈر کو آپ نا ایک بھگوان مان لیتے ہیں نا کہ بھائی اوتار ہے، اس کے آگے سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو وہاں پر وہ سیاسی پارٹیاں نہیں پہنچتی۔ سیاسی پارٹیاں چلتی ہیں آپ گفتگو شنید سے، بحث و باسے سے، ایک دوسرے سے اختلاف کرنے سے، اور لیڈر جو ہے وہاں پہ نا وہ اوتار نہیں ہوتا، وہ ایک عام انسان ہوتا ہے، اس انسانوں کی طرح برتاؤ کیا جاتا ہے۔ جب تحریک انصاف والے عمران خان کو اوتار سمجھیں گے، اسے کوئی بھگوان کا اوتار سمجھیں گے یا کوئی ایسی سپرفیشل چیز سمجھیں گے، تو پھر وہ سیاسی لیڈر بھی کند ہو جاتا ہے اور جماعتیں بھی کند ہو جاتی ہیں۔ اب یہ 25 سال تک تو یہ جماعت آ گئی، اور ہماری دعائیں آگے بھی چلے، لیکن اس کے لیے خان صاحب کو کوئی اسٹرکچر بنانا ہوگا، کوئی تنظیم بنانی ہوگی، اپنے علاوہ لوگوں پہ اعتماد کرنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ باقی ساری جماعتیں موروثی ہیں، اور وہ موروثی جماعتیں ہونے کے باوجود آگے بڑھ رہی ہیں، چاہے ان کے آگے ان کی اولاد آ رہی ہے، لیکن خان صاحب جو ہے وہ بالکل انہوں نے اس طرف پہ نہیں آئے، اور نہ ہی اپنی پارٹی کے مزید آگے کچھ کیا۔
اور جب تک پارٹی مضبوط نہ ہو اس وقت جو ہے وہ کوئی اپنا جو حکومت جو ہے پارٹی کی تنظیم سے جو مضبوط نہ ہو تو کوئی حکومت میں جو پارٹی کو نہیں بچا سکتی. تنظیم جو ہے جماعت جو ہے وہ پارٹی کو بچا سکتی ہے. بہرحال 25 سال خان صاحب کو ہو گئے ہیں. اللہ کرے اور بھی زور بازو اور بھی ہو، لیکن خان صاحب کو توجہ دینا چاہیے کہ یہ 25 سال یہ 50 سال تک ہوں، یہ 25 سال 30 سال تک آگے ختم نہ ہو جائیں. اور انہیں اپنے ظاہر غلطی ہر انسان کرتا ہے. انہوں نے ایک کولیشن گورنمنٹ بنا لی، سب کچھ بنا لی، لیکن ان کی اپنی پارٹی کے اپنے بندے جو ہیں وہ اس وقت ان کے خلاف ہیں. ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ 40-50 بندے ہیں اور 10 MLA اور 3 سینیٹرز ہیں، اور وہ اگر انہیں نہ ملا گیا، اگر ان کی داد رسی نہ کی، جو ان پہ کیسز ہیں وہ ختم نہیں کیے گئے، یا اصل میں اوپر یہی کہتے ہیں نا کہ میری سنو، جب وہ پرائم منسٹر سے مل لیں گے تو نیچے جو ہے وہ جو تحقیقاتی ادارے وہ کہیں گے کہ پرائم منسٹر تیار ہے تو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو خان صاحب نے نہ پارٹی بنائی نہ کوئی دوست بنائے. اگر ترین صاحب نائل ہو گئے تو انہیں ایک سائڈ پہ کر دیتے اور پارٹی کو آگے لے کے چلتے، لیکن انہوں نے پارٹی پہ کوئی توجہ نہیں دی. وہی جو 4-5 پیارے ان کے بنی گالا میں آس پاس بیٹھے ہیں وہی ان کے سب کچھ ہیں، اور جس وجہ سے جو ان کی سوچ محدود ہے، ان کی اپروچ محدود ہے، وہ 4-5 بندوں کے وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے باقی کوئی ان کے کسی کی نہیں سنتے. اور جس کی وجہ سے ان کی پارٹی بھی کمزور ہو رہی ہے، اور PTI بطور پارٹی جو ہے وہ بہت کمزور ہے. خاص طور پہ جب الیکٹیبل وہ لے کے آئے ہیں، الیکٹیبل نے جگہ لے لی ان کے دیرینہ ساتھیوں کی، ان پرانے ساتھیوں کی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ وہ اپنے پارٹی کے لوگ بھی نہ آئے سوائے 5-10-15 کے جو بنی گالا میں گھیرا ڈال کے بیٹھے ہیں. باقی سارے جو ہیں وہ ڈسگرنٹڈ ہیں، یعنی کوئی وہ ناراضگی شو بھی نہیں کرتے اور کر بھی کہہ سکتے ہیں. جبکہ اکثریت جو ہے جو پارٹی کی جنہوں نے پارٹی میں آئی تھی وہ علیحدہ ہو چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، اور چند ایک ساتھ ہیں. یہ 25 یوم تاسیس ہماری دعا ہے کہ یہ 50 بھی کرے، لیکن اس کے لیے خان صاحب کو خود کو چینج کرنا ہوگا. ان کو ایک موقع ملا ہے تھا KP میں پارٹی مضبوط کرنے کا، اور جہاں پر ابھی پرائم منسٹر ہیں تو وہ پالیسیاں ایسے لے کے آئیں گے لوگ ان کے انٹیکٹ ہونا کہ لوگوں کو اذیت میں ڈال دیں، لوگوں کو احتساب کے نام پہ انتقام کا نشانہ بنا کے تو لوگ اس سے دور مانگیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ احتساب کریں، لیکن احتساب کریں، ایون ہینڈل کریں، سب کا کریں. کیونکہ بطور جماعت اگر آپ اپنے لوگوں کو چھوڑیں گے، اگر جہانگیر تین سے آپ ملیں گے اور وہ اداروں کو یہ امپریشن جائے گا کہ پرائم منسٹر یہاں رہ گئے، تو باقی جماعتوں والوں کو کیا قصور؟ کیا کرپشن صرف اپنا پیپلز پارٹی مسلم لیگ دوسری جماعتوں پوزیشن کی جماعتوں کے لیے ہے؟ کیا کرپشن کا لفظ جو ہے PTI کے لیے جائز ہے؟ تو خان صاحب اس طرف بھی توجہ دیں. آپ کا بہت مبارک 25 سال پارٹی کے، اور آگے کوئی ایسی پالیسیاں لے کے آئیں کہ آپ کی جماعت مضبوط ہو اور یہ ملک مضبوط ہو اور اس کے عوام مضبوط ہو. ناظرین مجھے دی اجازت، اللہ حافظ.